قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، ہمارے لیے اس میں کیا اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ انہوں نے عرض کیا، اور اون کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی۔ قربانی کا جانور خریدتے وقت جو چیزیں بہت ضروری ہیں: اخلاص، ریاکاری کا کوئی شائبہ تک نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میں شرک کرنے والوں کے شرک سے مستعفی ہوں۔ جس کسی نے بھی کوئی عمل کیا اور میرے ساتھ اس میں کسی دوسرے کو بھی شریک کیا تو میں اس کے عمل اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں، قبول نہیں کروں گا۔ تقویٰ، پرہیزگاری۔ اللہ تعالیٰ تک ان قربانیوں کے جانوروں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون۔ اس کے حضور جو کچھ پہنچ سکتا ہے وہ تو صرف تمہارا تقویٰ ہے، تمہارے دل کی نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقویٰ یہاں دل میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ اطہر کی جانب 3 بار اشارہ کیا۔ حلال کمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک مال کے سوا کوئی مال قبول نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو طویل سفر کرتا ہے، بال پرا گندہ اور جسم غبار آلود ہے، دعا کے لیے آسمان کی طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، جبکہ اس کا کھانا حرام کہا ہے، اس کا پینا حرام کہا ہے، اس کا لباس حرام کہا ہے اور اس کو غذا حرام کی ملی ہے، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ قربانی سے متعلق شرعی شرائط ضوابط: قربانی کرنے والے کی استطاعت ہو اور جانور اس کی ذاتی ملکیت ہو۔ نمبر 2، مستحب یہ ہے کہ قربانی کا جانور ہر لحاظ سے نفیس، جاذب نظر، فربہ اور بہترین ہو۔ نمبر 3، درج ذیل تمام شرعی عیوب سے پاک ہو: آنکھوں میں واضح اور ظاہری عیب، واضح طور پر بیمار جانور، واضح طور پر پایا جانے والا لنگڑا پن، ہڈیوں کے گودے کو زائل کرنے والی کمزوری اور لگر پن، کسی بیماری کی وجہ سے چلنے کی سکت نہ رکھنے والا جانور، اندھا پن، وہ جانور جسے آنکھوں سے نظر ہی نہ آتا ہو، جس نے اپنی طاقت سے زیادہ چڑھ لیا ہو جب تک اس سے خطرہ زائل نہ ہو جائے، زخمی جانور جس کی موت واقع ہونے کا خدشہ ہو، اگلی یا پچھلی ٹانگوں میں سے کوئی ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہو، جسے جننے میں کوئی مشکل درپیش ہو جب تک اس سے خطرہ زائل نہ ہو جائے۔ نمبر 4، مواشی چوپائے جانوروں میں سے ہو۔ نمبر 5، قربانی کا جانور کا مسنہ یعنی 2 دانت کا ہونا ضروری ہے، اور ہر جانور مختلف عمر میں 2 دانت کا ہوتا ہے۔ بھیڑ کم از کم 1 سال یا اس سے زیادہ، بکرا کم از کم 1 سال یا اس سے زیادہ، گائیں کم از کم 2 سال یا اس سے زیادہ، اونٹ کم از کم 5 سال یا اس سے زیادہ۔ ذکر کردہ عمروں میں سے کم عمر کی قربانی جائز نہیں، البتہ اگر جانور نہ ملے تو بھیڑ 6 ماہ کی ہو تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ گائے اور اونٹ کی قربانی میں حصہ داری اور شراکت کی اجازت ہے، مگر گائے میں 7، اونٹ میں 10 سے زائد حصے جائز نہیں۔ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہو: اونٹ 5 سال، گائے بھینس 2 سال کی، بکرا 1 سال کا۔ اس میں بکری، دمبا، دمبی اور بھیڑ نر اور مادہ دونوں شامل ہیں۔ اس سے کم عمر ہو تو قربانی جائز نہیں، زیادہ ہو تو جائز بلکہ افضل ہے۔ ہاں، دمبا یا بھیڑ کا 6 مہینے کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ قربانی کے لیے عمدہ جانور کا انتخاب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو 2 بڑے فربہ، موٹے تازے سینگ والے، رنگت میں سفید، جس میں سیاہی کی آمیزش ہو، اور خصی مینڈے خریدتے، اور ایک اپنی امت کے ان لوگوں کی جانب سے ذبح فرماتے جنہوں نے اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی ہو، اور دوسرا خود اپنی اہل و عیال کی جانب سے ذبح فرماتے۔ قرض لے کر قربانی: اگر کسی پر قربانی واجب ہے اور اس وقت اس کے پاس روپے نہیں ہیں تو قرض لے کر یا کوئی چیز فروخت کر کے قربانی کرے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے۔
اور اس پر تکبیر پڑھتے تھے۔